کوئی نہیں بولے گا. معتمد بندے ہیں یہ متنازع پیش کرنے اسی شرائط میں چھوڑو. مولوی صاحب میری بات سنو. یہ پوچھے گا, یہ پوچھے, یہ مولانا صاحب پوچھے, آپ نے بولے نا میں یہ پوچھے. اچھا مولانا صاحب ہو جاؤ سونے. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی شرائط کو یار تسی ادھر بچے نہ جواب چھوڑو نا بچے نو, کیوں انہاں بزرگ نہ بول رہے. ٹھیک ہے وہ بولے گل ہے تسی ادھر آپ بات سنو. بھائی بات یہ ہے کہ شرائط سے باہر آپ نہ جائیں. تو ہماری طرف سے کوئی بولا تو پھر آپ بات کریں. آپ شرط سے باہر جائیں گے ہم ٹوکیں گے. آپ میں کہتا ہوں آپ شرائط پہ چل کے دیکھیں ہماری طرف سے ایک لفظ بھی نکلا ہمیں کل آپ کرے بات. کون بولے گا, اگر آپ کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر اس کو ظاہر ہے یا میں کروں. ہم بولے نا کوئی بولے. اچھا ٹھیک ہے جی میں بولوں. بات سنیں, آپ انتظامیہ کے ان آدمیوں کو کہیں کہ شرط نمبر فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ان کو کہہ دیں. آپ اس پہ آدھا گھنٹہ سنیں نا. یہ ایک اور زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ بھی سیڑھیاں بن رہی ہیں, سننے والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جب میں اعتراض کرتا ہوں کہتے ہیں ٹائم آؤٹ, پھر آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. جب ثابت کریں گے جب خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ خلاف ورزی ہوگی تو ثابت کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی نا. غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. پہلی کتاب احمد رضا خان, ان کا امام بریلویوں کا, جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 298. سوال کرتا ہے سوالی, کہتے ہیں میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کے آیا, احمد بن کر آیا, اس کا الجواب. میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کر آیا. احمد رضا صاحب جواب دیتے ہیں اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بے شک عوام کا ایسا بکنا صریح کلمہ کفر ہے. اگر یہ کہنا کہ اللہ آیا ہے تو یہ کفر ہے, اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو حضور بے شک احد و احمد ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور کیا ہیں؟ حضور بے شک احد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں, اور معنی یہ کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں. حضور کیا ہے؟ مظہر شان احدیت ہیں. تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہے. یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ جلوہ گر ہے کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. دوبارہ سن لیں. اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی طرف نسبت ہے کہ میم کی چادر نبی اوڑھ کر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ حضور بے شک احد و احمد ہے. احد کون ہے؟ اللہ, اور احمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت یہ ہوا کہ احمد رضا خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد یعنی اللہ مانا. اب آؤ میرے پاس یہ ہے کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت. ہم کوئی متنازع شخصیت بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم بیان کریں گے ان کی کتاب سے کہ یہ تذکرہ علماء اہل سنت خطیب صاحب بیان حضرت مولانا محمد یار گڑھی شریف, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکابر کی کتاب ہو گئی کہ ان کے اکابر میں سے ہے یہ محمد یار گڑھی. پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوان محمدی کے نام سے جو کتاب طبع ہوئی ہے یہ انہی کی ہے. آؤ اب دیوان محمدی پیش کرتا ہوں میں. دیوان محمدی صفحہ نمبر 156, یہ دیوان محمدی ہے, صفحہ نمبر 156 دے دیں. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. استغفر اللہ. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. یعنی محمد یار گڑھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہے ورنہ دغا باز ہے. دوسرا شعر صفحہ نمبر 133 پر, خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں, محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. تیسری صفحہ نمبر 154,
کہتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں اے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، یعنی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ کہتے ہیں کلام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا، محمد مصطفیٰ صفحہ نمبر 166، محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، چپ رہے، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ خدا بن کے پھر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں، صفحہ نمبر 167۔ ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار۔ احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، احمد کی میم کی جو مروڑی ہے نا، کہتے ہیں احد احمد ہے، اللہ احمد ہے لیکن میم، صفحہ نمبر 167، لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، پہن کر یا کا فردہ فرد تھا مٹھن کی گلیوں میں۔ 147 چوندہ شعر۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا، استغفر اللہ، لعنت ایسے عقیدے پر۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ یہ کتاب دے دے تذکرہ اہل سنت، صفحہ نمبر 221، صفحہ نمبر 221، اس کا حوالہ ساتھ پھر لے لیں، واپس کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221۔ نبی سائیں تیڑے مکھ دکھاون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد سڑاون تو صدقے۔ ہے احد اور احمد بلوا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کہتا میں اس کے قربان جاؤں۔ آئیں جی اگلا یہ جو عبارت ہے یہ ہے فوائد فریدیہ کی، اور ان کی کتاب ہے اکابر اہل سنت کا تذکرہ، اشرف عبد الحکیم شرف قادری کی تصنیف، اور صفحہ نمبر 321 غلام فرید چاچڑا والے ان کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر کہتے ہیں بہترین کتاب ہے، حالانکہ اس کے اندر صریحاً کفر ہے، ابھی بتلاتے ہیں آپ۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا، اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں، کرسی ہوں، لو ہوں، قلم ہوں، میں جبریل ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ صفحہ نمبر 73۔ باجزید بستامی کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، اللہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یہ بدبخت کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری کتنی عظمت والی شان ہے، اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا انا، کہتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، کہتے ہیں میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، ایسے بدبخت کو سولی پر چڑھاؤ۔ حضرت حمزہ خراسانی صفحہ نمبر 74۔ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ، دمبے کو خدا بنا لیا۔ ابو الحسن خراسانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ جی دیتے ہیں اچھا ٹائم ضائع نہ کرو یار، تسی بات کرو، ٹائم میرا دیکھو بابا جی تسی بول دو ٹائم، انہوں نے کہو کہ حوالہ لیا بس، کتنا منٹ ہے؟ 2 منٹ۔ دیکھو جی میں عقیدہ بیان کرتا ہوں، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا کافر، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم اور اللہ یہ 3 اللہ
اللہ نے کیا کہا؟ کافر. یہ عقیدہ بنا. اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہم سب اللہ، وہ بھی پکا کافر قرآن کی روح سے. یہ میرے پاس فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 81 کہتے ہیں نصارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو تین میں متعین کر دیا، اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہی نہیں. اگر عیسائی تین کو اللہ نہ کہتے، سب کو اللہ کہتے تو وہ گمراہ نہ ہوتے. اگر اور ان کے عقیدے کے مطابق ہر ایک اللہ ہے. ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزائیوں اور نبوت کے ڈاکو چور اچکو. پھر سٹی باری ہے کہ تمہوں پہ جس یار تو کی کر رہا ہے کیوں بول رہا وائلیشن کرے گا اس کو باہر نکالا. میری بات سنیں، پہلے نکالا پہلے ٹرنوں میں کس کو؟ وہ جو اس نے نعرے نورے مارے تھے تو نکال دیا. بات سنیں، بات کی ہے، اس نے بات کی ہے. ٹائم ختم نہیں ہوا، ٹائم آؤٹ ہوا ہے. یار بےایمانی نہ کرو، ختم نہیں ہوا. ٹائم نہیں ختم ہوا ابھی. یہ بات سے ہمارا ٹائم رہتا ہے، ابھی ہمارا ٹائم ہے، ہم بولنے نہیں دیں گے. ٹائم رہتا ہے. یہ جھگڑا اس کا مٹا رہے تھے. یہ ٹھیک ہے ٹائم بتاؤ تھکے میں بابا جی. کسی کی آپ اٹھیں یہاں سے. ٹائم تو یار دیکھ رہے ہیں آپ سے کتنی خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ پہلی دفعہ اس نے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے دانت نکالے، ہم چپ کر یار دانت نکالنا یہ کوئی جو دیکھیں شرطیں ہمارے لیے شرطیں ہمارے ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اپنا مرید بنا لیں. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ کفر ہم نے ان کی کتابوں سے متنازع کوئی شخصیت نہیں. پہلے حوالہ پیش کیا اکابر علماء اہل سنہ. ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. بریلویوں نے اپنے پاس کہا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کے حوالے ہم نے پیش کیے اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. نہیں میں اس کو جواب دے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے شرائط میں سے شرط نمبر 2 کی وائلیشن کی ہے. ہمارا یہ طے شدہ یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے معتمد علیہ علماء کی بارات پیش کی ہے. مولوی صاحب نے جو صوفی غلبہ حال والے ان کی عبارات پیش کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ عقیدے بریلویوں کے عقیدے. حالانکہ میں یاد کرتا چلوں یہ مولوی صاحب رکھو نے ساڑھے درگیانوں یہی تے وائلیشن ہے. وہ نیٹ والا نہیں کچھ تک سنا رہے ہو. اچھا یہ تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جا رہی ہو. یہ 20 سیکنڈ میرے رہ گئے. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں پہلے نمبر پہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں. میں مولانا صاحب سے کہوں گا
سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے وہ کفر اور شرک کی تعریف پیش فرمائیں، اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے جو بریلویوں کو آپ نے مشرک کہا، آپ اس شرک کی قسم کا تعین فرمائیں تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ رہ گئی بات یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مظہر شان ہدیت ہیں، خدا نہیں، خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے، خدا کی شان کو سنیے، خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اس میں کون سا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اور میں عرض کرتا چلوں، یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اب عیسیٰ کون ہے جی؟ روح اللہ۔ کون ہے جی؟ روح اللہ۔ اب یہ کہہ کر کوئی کہنا شروع کر دے جی کہ اللہ کی روح انہوں نے مان لی، میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں، بتاؤ یہ بے وقوفی اور جہالت ہے یا نہیں؟ پھر یہ رہ گیا کہ حضور احد ہیں، انہوں نے کہا استغفر اللہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کون؟ اللہ۔ رحیم کون؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحیم کون؟ اللہ۔ اللہ۔ اب آؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے میرا نبی رؤوف ہے، میرا نبی رحیم ہے۔ اب کوئی ان جیسا بے وقوف اٹھ کے کہہ دے شرک، قرآن شرک، وہی رحمان اللہ، وہی رحیم اللہ، وہی رحیم نبی۔ اور مولوی صاحب، نبی جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، نبی جو احد ہے وہ خدا کی شان ہدیت کا جلوہ ہے، وہ خدا کی شان ہدیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ نے ان سے، ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس، آیا عقیدہ سیکھیں۔ پہلا سوال کہ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کتے بلے پہاڑ دریا دیکھ کے ہم نے اللہ کو یہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہاڑ اور دریا نہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اب جب مصطفیٰ کریم کی ذات میں خدا کے جلوے نظر آئے تو مولوی صاحب اس میں شرک نہیں۔ لیجئے انہوں نے جو حوالے پیش کیے آپ لوگوں نے سنا، کون سے؟ سبحانی، معظم شانی، ان کو کہتے ہیں اصطلاح صوفیاء میں شرحیات۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلی، حوالے مولوی صاحب ان جی ترتیب لگ آن کے کہ شاہ ولی اللہ صاحب تواڈے بزرگ نے۔ اچھا، اب اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں جس نے سبحانی معظم شانی، انہوں نے کیا کہا جو یہ کہ وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافر ہے۔ آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانی معظم شانی یا ان الحق کہا، یہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا، وگرنہ اسماء الیت کے اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کے کسی کو پتہ نہیں۔ مولوی صاحب آپ کی ہمت کیا؟ شاہ ولی اللہ ان کو کہتا ہے یہ صوفیاء ہیں، ان کے شتیات ہیں، آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر سنائی، بشرمی داند کڈو انجی ہوندہ ہے، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی۔ یہ جو اگر صوفیاء نے یہ کہا، یعنی ان کی زبان سے انہوں نے کہا جی وہ دھمبے کو کہہ دیا، مولوی صاحب تو اڈیاں مولویاں لکھے گھوڑا بھی خدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دکھاتا ہوں ابھی، بسم اللہ، دل تھام کے بیٹھ، توجہ ہے۔ دیکھیں جناب کیا ہے یہ جی تفسیر سنائی، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں العشق نار تحرق ما سوى اللہ، عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ جو لوگ عشق الہی سے منور ہو گئے، تواڈے جے گستاخ نہیں، عشق الہی سے جو منور ہو گئے وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا خیال بھی نہیں رہتا۔ وہ اس قدر
عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجو سنے سارے بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر ٹکتی نہیں، وہ اجسام مادیہ کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو خدا ہی نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب میں انصاف طلب کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر وہ بزرگ صوفیاء جن کے نظریات پر، جن کی تحریروں پر، میں اگلا دوں گا، جن کی تحریروں پر ہمارا دار و مدار نہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ غلبہ حال یعنی ان پر عشق الہی کا جب جلوہ غلبہ آتا ہے ان کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تفسیر سنائی، ہمت ہے تو مولوی اس پہ لگانا فتویٰ، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کس میں خدا نظر آتا ہے جی؟ اچھا مولوی صاحب تو صدر سے نظامی پڑھی ہوئی، اجسام مادیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوڑا بھی اجسام مادیہ، پتھر بھی اجسام مادیہ، سورج بھی اجسام مادیہ، اور اس آپ کے قول کے مطابق حل میں پڑھ لوں دیتے ہیں میں دیں گے، اس کے مطابق انہیں پتھر میں بھی خدا نظر آتا ہے، دریا میں بھی خدا نظر آتے ہیں، پھول میں بھی خدا نظر آتا ہے، انہیں معاذ اللہ ان کے کہنے کے لوگ کوڑے میں بھی، دمبے میں بھی خدا نظر آتا ہے۔ یہ تفسیر سنائی ثناء اللہ مرسلین کا امام دے دو سنے یار، دے رہے ہیں نا، میں بھی حوالہ پڑھنے میں دوسرا والا سنے بھی حوالہ پڑھنے۔ اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے صوفیاء کی نا، یہ ان کا صوفی نہیں، ان کا عالم اور مناظر ہے، اور صوفیاء نے کیا کہا؟ دمبے سے کیا نظر آتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ خدا۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں اجسام مادیہ سے کون نظر آتا ہے؟ بولو خدا۔ میں کہتا ہوں ایک گھوڑا بھی خدا، کتا بھی خدا، معاذ اللہ۔ یہ اس کے مطابق لازم اور لزوم کو سمجھو، لزوم اور التزام کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھو۔ میں لوگوں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے مطابق اگر گھوڑے، درخت، پتھر سے خدا نظر آ سکتا ہے تو مرشد کامل میں خدا نظر نہیں آ سکتا۔ وہ خدا نہیں، سنو اگلا جملہ، وہ خدا نہیں بنتا، یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، خدا نہیں بنتا۔ وہ کون؟ جس کو وہ مرشد، جس کو وہ کہہ رہا ہے، بلکہ وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب یہ بات چھڑ گئی، انہوں نے کیوں فرمایا؟ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں ہے، یہ مقام مناظرہ میں ہے۔ تو یہ تبری کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں، کیا مطلب؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، سورج میں انہیں خدا نظر آیا۔ تو میں کہتا ہوں اور دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کو سورج میں خدا نظر آئے اور یہ خدا سورج نہیں بنا، سورج میں خدا نظر آیا، اور پھر اگلی بات مولوی صاحب سبحانی معظم شانی آج میں کڑ کڑا کے دے رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو میرے پاس پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، عبارات انہوں نے پیش کی، گھوڑے وغیرہ کی، اس کے بعد وہ تمام عبارات شرط کے مطابق ختم ہو گئی۔ اس لیے ادھر بھی گھوڑا کتا انہوں نے کہا، ادھر بھی گھوڑے کتے آ گئے، اور یہ تو چلو اجسام مادیہ آ گیا نا، اگلی ٹرم چ میں صرف لفظ گھوڑا دکھاواں گا کہ وہ خدا ہوندا ہے، او جڑے تواڈے نے اپنے۔ بسم اللہ۔ اب اگلی بات رہ گئی، میں جو اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ، یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے، یہ کیا ہے؟ خالق کے مخلوق کے آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن وہ عین کا لال نہیں، اس لیے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ کفر شرک کی تعریف کریں۔ وہ ہسیا سی تے ادھر کچھ اعتراضات، ٹھیک ہے، ادھر بھی نعرے لگن گے نا، لاؤ 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 نہیں اسی کیا تو صحیح نہیں سے ٹھیک کیتا ہے، اسی کیا سی کہ سے ٹھیک کیتا ہے۔ یار آپ لوگ یہ نہ سمجھیں پلیز، یہ ون سائیڈڈ پلیز نہ سمجھیں۔ میں سمجھ رہے ہیں، میں الفن بھی کہہ سکتا ہوں اس بات کی کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ہے تو میں بالکل اٹھ کے چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی بالکل نہیں ہے آپ کی، صرف اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ کریں گے یا ان کو وہ پریفر کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی، جو انہوں نے ایک الزام لگایا، یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتاوی ثنائیہ میرے پاس ہے۔ سوال کیا انہوں نے، احد اور احمد میں کیا کتنا فرق ہے؟
تو جواب دیتے ہیں یہ کیا پلیز سوا 308 فتاوا سنائیہ سوا 308 کچھ کتاب بھی واپس لے جی وقت ضائع کر دینے تو شادی بھائی بہت سوال درمیان میں کرتے رہے کہ کتاب ہماری دے دے یا تسی یہ ٹائم آؤٹ کرا کرو اے اگر سوال کرن وہ سوال کرن وقت ضائع کرنے سے ٹائم آؤٹ کرے میں کرا سوال تے ٹائم آؤٹ کر دیا نویں سرے تو شروع کرو وہ سننا تو آدھا نویں سرے سے بھی ٹائم جو وہی سے آگے جا کے سٹاپ کر دی دو جی سب دعویٰ لے کے جی شروع کرو بسم اللہ نویں سرے نہیں ہو پہلے والا ٹائم ٹھیک ہے نا فتاوا سنائیہ کی دیکھیں مہربانی کر کے ہمیں بولنے کی تب ضرورت پڑتی ہے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں تین دفعہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں صفحہ بتاتا ہوں اور ساتھ مصنف کا نام بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں تاکہ ہم چیک کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں اس کو ٹائم آؤٹ کیا مثلاً دیکھیں نا آؤٹ کیوں کریں گے آپ بتائیں نا کہ آپ کو آپ یہ کریں ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی بولنے کی میں نے فتح دیکھیں پہلی طرف بتایا نا میں نے مصنف کا نام جن نمبر اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوگی ہم آپ سے لے لیں گے ہوگی ہم اپنا نکال کے دیکھ لیں پہلی ٹرم میں میں نے سارے صفحہ نمبر بھی بتایا کتاب کا نام بھی لیا مصنف کا بھی لیا ہم لوگ نہیں بولیں گے آپ کیوں بول رہے تھے تو اب اس لیے کہ آپ نے نہیں بتایا اس لیے فتاوا سنائیہ کا میں بتایا لیکن سبق پوچھنا شروع کریں یار قرآن نکالے کوئی چلو پہلے جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا ہے احد اور احمد میں فرق کا اس کا جواب ہمارے ثناء اللہ امرت سری صفحہ نمبر 308 پر دیتے ہیں کہ سوال یہ کہ احمد اور احد میں فرق نہیں یہ عقیدہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے خلاف ہے وما محمد الا رسول وغیرہ آیات کی صریح تکذیب ہے اور آیات قرآنیہ کی تکذیب سراسر کفر ہے بس ایسا عقیدہ صریحاً کفر ہے الحمدللہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ پیش کیا تھا یہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ بالغہ صفحہ نمبر 10 وہا انا بریء من کل مقالۃ میں سارے حوالے جتنے بھی میں نے پیش کیے ہیں کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف پیش کیے میں اس سے بری ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ صفحہ نمبر 10 جی جی حجت اللہ یعنی کیوں بول رہے ہیں درمیان میں بھائی آپ پڑھیں نا عبارت پوری پڑھیں موقع کے مولانا صاحب وائلیشن خود کر رہے ہیں لیکن میں پیار سے کہہ رہا ہوں حجت اللہ البالغہ کا دیں حوالہ دیں میں اس کو کہہ رہا ہوں نہ پھر بولیں گے تو میں ڈسٹرب ہوں گا یار آپ اشارہ کر دیں اشارہ کر دیں میں اشارہ کرتا ہوں ایسے اشارہ کر اشارہ کیا کریں اچھا اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ حدیث آتی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ان کے احمد رضا خان صاحب کی کتاب صفحہ نمبر جلد نمبر 27 فتاوا رضویہ صفحہ نمبر 43 وہ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور حضور سے یہ عرض ہے کہ یہ حدیث ہے یا قول اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا ضمیر آدم کی طرف ہے یعنی آدم کو ان کی کامل صورت پر بنایا 60 ان کا قد 60 ہاتھ یہ ہے اس کی حدیث کی تشریح جو ان کے مولوی صاحب نے بیان کی اچھا میں نے یہ کہا تھا جی صوفیہ کا کلام پیش کرنے لگ گئے احمد رضا خان کب سے صوفیہ بن گئے ہم نے جو حوالہ پیش کیا اس حوالے میں یہ تھا کہ احمد اور احد میں فرق کوئی نہیں احمد بھی وہی احد بھی وہی یہ کہنا کہ یہ اس کی شان ہے وہ تو پہاڑ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے جانور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے لیکن کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں یہ عقیدہ اور ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہاذا ربی سورج میں اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھی پہاڑ دیکھو جانور دیکھو اس میں اللہ کی نشانیاں دیکھو اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے بنایا اللہ قرآن میں نہیں کہتا کیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا اس کی طرف دیکھو یہ اللہ کی شان جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہیں اونٹ ہے کہیں گھوڑا ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں یہ بات با یزید بستامی کے بارے میں بیان کرتا ہوں کسی نے کہا کہ یہ با یزید بستامی جو ہے اس نے فتاوا رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 666
کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کو کسی نے کہا کہ آپ سبحانی ما اعظم شانی کہا کرتے ہیں، فرمایا ہاشا میں نہیں کہتا، کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، فرمایا جو ایسا کہے واجب القتل ہے، جو کہے ما سبحانی ما اعظم شانی وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب مجھے ایسے کہتے سنو بے دریغ خنجر مار دو، وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا سبحانی ما اعظم شانی، مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے۔ وہ لوگ چاروں طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کیے، جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اسی جگہ پر خنجر لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بایزید صوفی بزرگ تھے، یہ شتیہات کی باتیں ہیں، یہ سکر اور مستی کی باتیں ہیں۔ اب بایزید نے کہا کہ میں نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے جس کی شان ہے۔ کہا تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ کیا کیا؟ خنجر مارے، کس کو؟ بایزید کو۔ بایزید اگر انسان ہوتا خنجر لگ جاتے، خنجر نہیں لگے بلکہ ان کو خنجر لگ گئے جنہوں نے مارے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ بایزید اس وقت خود اللہ بن گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے، نہیں ٹھیک ہے، صفحہ نمبر پڑھیں۔ خود اسی کی اس جگہ پر لگا اور حضرت پر خط بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بچا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نہیں کہتا، جب میں یہ کہتا ہوں تو میں نہیں کہتا، وہی کہتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، خنجر مارا، وہ کوئی سپرنگ تو تھا نہیں کہ واپس اسی کو آ لگا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بایزید آدمی ہوتا خنجر بایزید کو لگتا، چونکہ بایزید آدمی نہیں تھا، اللہ تھا نا، تبھی تو خنجر دوسروں کو لگ گیا۔ نہیں یہ مطلب آپ نے نکالا یہ مجھے ٹائم آؤٹ لوگے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہاں میں بیان کر دیا نا، یہ تو میں نے سیاہ لکھ دیا وہ میں کہ جب اس نے کہا تھا جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں، یہ ٹائم آؤٹ ہے۔ نہیں جان کے وقت ہے۔ پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا حق نہیں ہے پھر سوال کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم میرا ضائع کرنے کے لیے یہ سازش ہے؟ عجیب بات ہے۔ اچھا دیکھو، آؤ یہ کتاب ہے ان کا مناظرہ جھنگ، جس میں بریلوی مولوی کہتا ہے، صفحہ نمبر 284، کہتے ہیں خیال مصطفیٰ خیال خداوند تعالی ہے، ان کا دیدار دیدار خداوندی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خیال مصطفیٰ خیال خداوند ہے اور ان کا دیدار دیدار خداوندی ہے، یعنی جس نے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ آؤ یہ وہ لے لی کتاب جس نے سلطان باہو عین الفقر کہتے ہیں من اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہوتا ہے وہی اللہ بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا کفر اسرار حقیقی سلطان الہند سلطان باہو کی کہتے ہیں کہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں لیکن میم بیچ میں سے نکال دینا، انا احمد بلا میم۔ یہ عبارت کون سی پڑھی؟ یہ عبارت پڑھیں۔ کہتے ہیں انا احمد بلا میم، انا احمد چپ کر، اور چپ کرنا ذرا، انا احمد کس نے لکھا ہے؟ تنوین اوپر پڑی ہوئی، تنوین اوپر پڑی ہے۔ جاؤ سلطان باہو کو کہو غلطیاں سلطان باہو کی نکالو اور اس کو بتاؤ تنوین کس نے چھاپی ہے؟ ادارہ تصوف رجسٹر پاکستان۔ چپ کرے، انا احمد بلا میم، بہشتی دروازہ باب جنت، فرید الدین کی، فرید الدین شکر گنج والی کہتے ہیں صفحہ نمبر 32، اللہ اللہ گفت اللہ میں شبد، استغفر اللہ، اللہ اللہ کہو اللہ بن جاؤ
बोलोगे? अस्तगफिरुल्लाह, ये कुलियात इमदादिया। कुलियात इमदादिया ये हमारी नहीं है। पासे का पासे का हमें डर दे वो जवाब देना। डर में बोलो। नहीं आप इस पर फतवा लगाना पहले, फतवा लगाना कहते हैं ये साबित करेंगे। अब्दुल्लाह महाजर मक्की किसका था? बरेलवी अभी सफा 41 पर अकाबरीन में शामिल है जी। ये देखो ये आपकी हफ्त फैसला हफ्त मसला खलील बरकाती, मुफ्ती मोहम्मद खलील खान बरकाती बरेलवी है कौन है? शाया करने वाले हैं। बरेलवी है कौन है? शाया करने वाले फरीद बुख्तियार। उन्होंने इसको माना है क्या कि उसके बाद उसको हुआ के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है सफा 35 पर इस मर्तबा में, इस मर्तबा में खुदा का खलीफा, ठीक है मतलब इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर लोगों को उस तक पहुंचाता है। जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। जाहिर में बंदा, जैसे पहले कहा था कि अहद अहमद में फर्क नहीं है मोहम्मदा, उशाक यार रखते हैं ईमान ने फर्क कोई नहीं। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, इंतजामिया वाले दोस्त नोट करें, अगर मैं चाहता दरमियान में मौलवी साहब को मैं 2 मिनट भी आगे नहीं चलने देता, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि मुनाजरा सही तरह आगे चले। हमारी शरायत में ये लिखा हुआ है कि जब दूसरी तरफ से उसी तरह की इबारत पेश कर दी जाए तो अब उस इबारत पर बहस नहीं हो सकती। मौलवी साहब एक हदीसी न खाल ना में पढ़ने दे मत। ये किसकी थी भाई? तफसीर सनाई, ये अहले हदीसों के, जिसका आपने पढ़ा था ना, इसका मतलब है इनके मौलवी एक किताब में शिरक करते हैं और एक किताब में ये ठीक लिखते हैं। ये कहते हैं, मैं कहता हूं इसका जवाब दो। इससे तो ये साबित आता है सिया के अंदर मौलवी साहब मिठा मिठा हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू। भाइयों सुनो, ये जितनी इबारत मौलवी साहब ने पढ़ी, किसकी पढ़ी? सूफिया की। भाई किसकी पढ़ी? ठहरो ठहरो, मैं कड़ना कड़ा अहमद रजा बरेलवी दा ना लेके तन तक अहमद रजा बरेलवी 56 उलूम पे 10 ये दरमियान में बोल रहे ना आप लोग, साड़ी तरफ को बोले नहीं, टाइम आउट एक का नाम ले, कौन बोला? ये दरमियान में सारे कोई नहीं बोला, हमसे है, बस हमसे है। मैं ये कहता हूँ, ये तफसीरें सुनाइए। मैंने पहले कहा, इन्होंने कहा जी सूफिया ने पढ़ा। भाई सूफिया की इबारत में शाह वलीउल्लाह साहब की पढ़ चुका कि सूफिया के शदीयात वो इश्क इलाही के उन जलवों में गर्क होते हैं कि वो कोड़ों को भी खुदा कह देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये ताड़े लिखे दे दो उन्हें। अजसा में लगा हुए वाला, अजसा में मादिया में भी कौन नजर आता है? खुदा नजर आता है। अब जो अहमद रजा बरेलवी पर इन्होंने इल्जाम लगाया, क्या कहा था कि वो खुदा बन जाते हैं? मौलवी साहब जो 11 कम की तई पीछे इबारत पढ़ी कोई नहीं। सुनो, असल में इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमा फरमा रहे हैं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़तिल मुबारका मिन शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो, तर्जुमा करो। अब तर्जुमा करने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब तूर पे गए, तवज्जो है, जब पहुंचे तो आपको दरख्त में से आवाज आई। किस में से? दरख्त में से आवाज आई। क्या आवाज आई? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। वो कहां से आवाज आई यार? दरख्त से आवाज आई। ओ मेरे मूसा, मैं अल्लाह हूं जो सारे आलमीन का रब। किससे तरह आवाज आई भाई? अच्छा आप सुनो, अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, और अगर दरख्त में जो अल्लाह बोल सकता है तो जबी दे मोच वाला हमने इसको कह दिया कि उन्होंने खुदा कह दिया। जालिम इंसान, झूठ बोला, इतना बड़ा जुल्म किया।
ہاں برداشت کرو، ایسے کر رہے ہو، دیکھو آگے. اب میں کہتا ہوں ایک بھی عالم کا بات، احمد رضا بریلوی ہمارے عالم تھے، جواب دے دیا. رہ گئی بات صوفیاء کی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں چلو جی اے مولوی صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کی نہیں مانتے، لے آؤ بھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تاج المقلل. یہ لکھنے والے ان کے امام اور مجدد نواب صدیق حسن بوالی. ہاں اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو صوفیاء کی باتیں نا، ان باتوں میں وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اقولو ان الثواب ما ذهب الیہ الشیخ احمد السرہندی مجدد الفسانی والشیخ الاجل مسند البر احمد ولی اللہ المحدث الدہلوی والامام المجتہد الکبیر محمد الشوکانی. یہ پوری عبارت نیچے لکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کو چاہیے ہوگا تو لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ کون کہتا ہے جی؟ نواب صدیق حسن بخاری ان کا امام. صفحہ نمبر ہے 176، اس پر کہتا ہے ہمارے بزرگوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ ان صوفیاء کا جو کلام شریعت کے موافق ہوگا اس کو مان لیں گے، اور جو شریعت کے مخالف ہوگا اس کی اچھے طریقے سے تعویل کر کے ان کو بچائیں گے. کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور ظالم انسان ولیوں کو کافر کہہ رہے تو. اور پھر اگلی بات سنو اوئے سنو، میں پہلے کہہ چکا کہ کیا ان کے تفسیر سنائی پڑھ لے یا نہیں لے آؤ. تفسیر سنائی والا کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجسام مادیہ میں کون نظر آتا ہے، لیکن کس کو نظر آتا ہے؟ جس کی عشق کی آنکھ، جس کی عشق کی آنکھ ہو اس کو خدا نظر آتا ہے. اب رہ گئی مولوی صاحب کتنے نسیم، وہ جو آدم علیہ صورتی والی بات کی تھی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ تفسیر ہے جو یہ مفت بانٹتے ہیں سعودیہ والے، اور ہمارے سادے سنی لوگ اس کو وہ خوش ہو کر لیتے ہیں. اس کے اندر اتنے غلط عقائد لکھے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں آج کے بعد یہ 50 اگر کوئی روپیہ کو پاس سے دے کر اگر یہ تمہیں دے اس تفسیر کو مت پڑھو. آؤ یہ میں دیکھتا ہوں. یہی ہے ان کے مشہور عالم صلاح الدین یوسف صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب سنو، یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر. سنو، احمد رضا نے نبی پاک کو کہا تھا کہ وہ مظہر احدیت ہیں، تو کیا فتویٰ لگایا تھا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام انسان، یہ انسان کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے، اس کا سایہ، اس کا پرتاؤ ہے. سنو، بعض علماء نے اس حدیث کو اسی معنی پر معمول کیا ہے جس میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ مسلم. آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اپنی صورت پر. انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اسی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں میں فرمایا. جواب آیا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کے نہیں آیا. اب لوگوں سنو، آپ فیصلہ کرو. یہ ان کے مولوی یہ کیا کہتے ہیں؟ عام انسان اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے. اور یار اگر عام انسان اور تواڈے جیاں بوتھیاں اللہ کا مظہر ہو سکتی ہیں تے رب دا رسول مظہر ہے خدا نہیں ہو سکتا. سنو، یہ جامع رضویہ ضیاء العلوم کا نمائندہ بول رہا ہے، سید حسین کا شاگرد بول رہا ہے، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین. اور یار گل سنو، وہ 1 نمبر سید ہے. اور لہٰذا ذرا میں تھوڑی گل اور کر سکیے. میں کہتا ہوں کہ کئی وجوہات کی بنا پر ان کے شجرے ہی 2 نمبر ہے. نذیر حسین دہلوی سید لکھتے ہیں اس کو، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نقوی سید، ایک کتاب میں لکھا ہے امام حسن عسکری کی اولاد. اور ابن تیمیہ صاحب یہ لکھتے ہیں. کیڑا والا دے تیرا کی تعلق ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. نہیں میں نے ویسے چلیں میں آپ کے کہنے پر بات کر لیں. چلیں میں اس چیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ اس میں بتانے لگا تھا کہ انہوں نے سید کا دعویٰ کیا اور ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی جس کا یہ پتر بنا رہے. ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے. ابھی
आगे आओ, मैं एक और चीज बोले, आओ फतावा सुनाइया, ऑन करो जी, ऑन करो। इधर मोड़ दे, फतावा सुनाइया। बोले फतावा सुनाइया, दो भाई वापस मोड़ो, फतावा सुनाइया। दो भाई बोलो टाइम ना जाए तो दावा सुनाइए, मोड़े। फतावा सुनाइया। ये शेर पढ़ रहे थे किसके भाई? सूफियों के। और मैं आपको पहले कह चुका, ताजुल मुकद्दर वाला इनका इमाम कह रहा है सूफियां की गलत फतवे नहीं लाते। क्यों कि वो के और वो मैं तफसीर सुनाई का हवाला दिया, क्यों वो ऐसे इश्क के हाल में होते हैं और दुनियादार इश्क में, दुनिया के इश्क में आशिक हो, मजनू हो, वो उसको समझ नहीं आती, तो जो खुदा के इश्क में हो उसको क्या समझे? ना फतवा लगा, तेरा इमाम कहता है या क्या छठ ए झूठा, शाह वलीउल्लाह के बारे में कहे झूठा, और फतवा लगाना पड़ेगा तुम्हें। रह गई बात ये, शेर पढ़ते हो, आओ जरा मैं एक आपको सुनाता हूं। मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनाउल्लाह मरसरी, इनका इमाम, ये जवाब ही तो दे रहा हूं, ये वही है हद ने अहमद से। हाँ, वो नीम वाली गाली याद आई। उधर कौन है भाई, बोलो? सूफी। सूफी भी कौन सा? आशिक। अल्लाह के इसके जलवों में जितनी बातें आएंगी, मैं चैलेंज करके कहता हूं, ये सारी सूफिया की बातें आएंगी। अब इसके अंदर ये देखें क्या करें, मुस्लिम ने बंद न करी, यही तो गल आइया। मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा। सुनो, ये सूफी नहीं, आलिम है। और फतवे लान लियो, फिर पर तुम मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनम में, बुत्ता में जलवा पाया तेरा, दाही ने किया दहर से तुझे ताबीर, इनकार किसी से न बन आया तेरा। मौलवी साहब और ਤੁਹਾਡੇ लोग लिखन बुत्ता विचों खुदा नजर आंदे, मोहम्मद दी सूरत तक के खुदा दा जलवा नजर नहीं आता। और फिर अगली बात सुनो, ये मैं पहले कह चुका, ये जो सूफिया के इस तरह की बातें होती हैं, ये कौन सी होती है भाई? शतियात। शतियात किसको कहते हैं? वो इश्क के गलबे में आकर कोई ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में अबू दाऊद की रिवायत है कि उनसे इसके बारे में पूछा नहीं जाए। और मौलवी साहब, कुफर और शिर्क की तारीफ आपने नहीं की, कुफर और शिर्क की तारीफ आपके ज़िम्मे। देखो मैं काफर साबित करता हूँ अभी यही पर। ये है अहमद रजा खान की किताब, जिल्द नंबर 15, सफा नंबर 276। कहते हैं बंदे को तो खुदा कहूँ और उसको क्या कहूँ, बंदे को बंदा और ना खुदा को खुदा कहूँ। ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि सूरत मज़कूरा में ज़ैद यकीनन काफर और मुर्तद है। बंदे को खुदा कहने वाला अहमद रजा खान के बकौल काफर और मुर्तद है। यही इनका मौलवी सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है इसको। वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी इबारात हैं ये अकीदा वहदतुल वजूद से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा इनको काफर नहीं कहा जाएगा। अहमद रजा खान कहता है कि ये काफर है और ये कहता है काफर नहीं। इसका माना ये हुआ दोनों में से एक आदमी जरूर काफिर है, दोनों में से एक आदमी जरूर काफिर है। एक है अल्लाह ताला की शान का बुलंद होना, वो हर चीज में है अल्लाह ताला। और उसके बाद आओ मेरे पास यानी सनाउल्लाह पानीपती जो आयत इन्होंने पेश की थी जिसमें शजरे मूसा से के आवाज आई, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती सफा नंबर 483 हदायक हनफिया इनकी किताब है, उसमें लिखा है, वो ये लिखते हैं कि ये मुतशाबिहात में से है और जो मुतशाबिहात के पीछे चले अल्लाह कहता है वो गुमराह है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये है वहदतुल वजूद के बारे में। अद्दीनुल खालिस नवाब सिद्दीक हसन खान की वो वहदतुल वजूद का जिक्र करते हुए लिखते हैं सफा नंबर 131 पे 32 कहते हैं कि वहदतुल वजूद का जो ये अकीदा है वो तुसीरो मुशरिकन खालिसन बितमस्सुक बिमकालातिहिम, वो खालिस पक्का मुशरिक होगा जो अकीदा तौहीद और अकीदा वहदतुल वजूद रखेगा। ये है हमारा अकीदा। आओ जनाब, अच्छा जनाब आओ, ये गुलाम फरीद इनके मजहब की किताब, उसमें लिखा है कि इसके बाद अहले हुनूफ यानी हिंदू के मजहब का जिक्र होने लगा।
آپ نے فرمایا کہ حنود کا مذہب قدیم ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. استغفر اللہ. آدم علیہ السلام کو ہندو بنا دیا. یہ کتاب کا نام جو پچھلی کتاب پڑھی ہے اچھا کتنے پیار سے ایک روز اس درویش سے خاموش. ایک روز ایک دوسرے درویش سے کیسے اشارہ کرو کتاب لینی ہے. کیوں بولے بیچ کیوں اشارہ کیتا میں نے اشارہ کیا اشارہ کیا یار تسی نہ اشارہ کرو. تسی سامنے اشارہ کرو. یہ کیوں یہ محمد ناظر میں کیتا ہے جی ٹائم آؤٹ کیا ہو گیا لیکن اس کے بعد ہم ٹائم آؤٹ نہیں کیوں بول رہے ہیں بیچ میں آپ کے لوگ کمال ہے. آپ کے بول آپ کے پیچھے بولا نہیں تھا ابھی. یہ کیوں بولا تھا چلو سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے یہ سبا سنابل جس کی تعریف احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے. صفحہ نمبر 147 کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کروں. اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو. درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کی یہاں مجلس قائم ہوگی تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اللہ یہ سوال پڑے دو اور یہ سوال کتاب یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی کی کتاب. میری بات سن لیں. اس کتاب مبارک کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم اس مولوی کے خلاف میرا فتویٰ پڑھ لیو. آپ کا کوئی حیثیت نہیں. وہ تو اور اقتدار کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. چلو دیکھو شاید ٹائم آؤٹ ہے. ٹائم آؤٹ شرائط کا یہ شرائط کا کہتے ہیں. ابھی میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. مناظرہ دو اشخاص اور افراد کے درمیان نہیں. یہ ٹائم آؤٹ ہے. نہیں اب آپ یہ کیوں یار کمال ہے. اپنی شراب کہتے ہیں مناظرہ دو اشخاص و افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے. لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف اسی کے ساتھ 2 نمبر شرط کسی کا یار میری بات تو پوری ہونے دو. کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہ کیا جائے گا بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا. 2 نمبر کے پاس مولوی صاحب بات یہ ہے آپ کیوں وائلیشن کر رہے ہیں. دوسری شرط بھی پڑھ دیں. دوسری شرط دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال و عبارات بطور حجت پیش سنو تو بولنے تو مجھے چپ تو کرو. ہاں جی جب ہم کہہ رہے تھے عبدالحی دیوبندی کہا نہیں تمہارا شاہ اسماعیل ثبوت دے دو اقتدار نہیں ہے ہمارے اکابرین میں سے ہم بات نہیں کریں گے. مفتی احمد یار نعیمی کا یہ بیٹا بیٹے ہونے کی کیا حیثیت ہے. اچھا فتاوی اسلامی کا 5 جلدوں میں میں کہہ رہا ہوں یہ 75 جلدوں میں لکھے اس کے لکھنے پھر میں سنو مولوی صاحب میں قسم اللہ کی اب ثناء اللہ امر یہ جو آپ کا ہے نا دوسرے مولوی میں پڑھوں گا پھر ان کی یونس زمزم بھی پڑھوں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زانیہ تھی. وہ سارے بول رہے ہیں غلط کتاب وائلیشن دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ادھر ایک بنا بولتا ہے ٹائم آؤٹ ہوا ہے. ہم نے تو 5 کتابوں کے حوالے دیے کہ اسماعیل تمہارا معتمد ہے جس کو تمہارے بزرگوں نے خوش ہو جانا برداشت. ہم نے میں کہہ رہا ہوں اگر اس طرح ہوا یہ مناظرہ آگے نہیں چل سکتا. آپ کے اس جیل میں جس وقت یونس زمزم پڑھوں گا
फैसला भी करें। इसलिए मोतमद है उलमा के बात करो। मोहतमद उलमा की बात है। नहीं सुने, मैंने हमारी भी तो सुन लो, हमारी भी तो सुन लो। मैंने दरमियान में ये वादा देने की कोशिश की, इन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जी हम छोड़ भी दिया, छोड़ देते हैं, बात तो सुन लो यार। मैंने छोड़ दिया, हम भी छोड़ देते हैं। छोड़ा। अपने चौधरी इम्तियाज साहब, इंसाफ करना आप भी। जब हम कह रहे थे कि अब्दुल हई का ये बाब है, दूसरा बाब अब्दुल हई का, शाह इस्माइल का नहीं। अब्दुल हई हनफी अहले हदीस नहीं, किसी ने भी उसको अहले हदीस नहीं कहा अब्दुल हई को। उस वक्त मोतमद नहीं उलमा नहीं गए थे याद। अब जब हम पेश करने, हमने इसीलिए कहा था रोको, ये मोतमद नहीं है, ये मुतनाज़े भी नहीं है, हमारा है ही नहीं। शाह इस्माइल के बारे में तो मुतनाज़े बात थी ना, कि कोई कहता है देवबंदी है, कोई कहता है अहले हदीस है, ये मुतनाज़े हो गया। अब्दुल हई तो पक्का हनफी है। अब्दुल हई देवबंदियों का बड़ा है। सुनो, हनफी होना आप सारे लोगों को पता होना चाहिए, सारे लोग सुने यार, सारे लोग सुने। वो देवबंदी है, देवबंदी है, देवबंदियों पर हमारा कुफर का फतवा है। साढ़े मथे लाते हो, काफिर साढ़े मथे लाते हो। मैं ते चौधरी साहब जवाब दे। मैं ते क्या सी कि अब्दुल हई देवबंदी है, हदीस ते नहीं ना, ते साडे ते क्यों लांदे हो? नहीं, शाह इस्माइल तुम्हारी 5 किताब मैं अरे शाह इस्माइल का नाम है, मदरसे बड़ा हो। पहला बाब शाह इस्माइल का, दूसरा बाब अब्दुल हई का। साजिद उसके नाम पर है। अब्दुल, मैं इस किताब को नहीं पेश करता, ठहरो से, लेकिन सुन तो लो ना कि पहला बाब शाह इस्माइल दा, दूसरा तीसरा अब्दुल हई दा। दूसरे बाब में जो पेश की थी ना इबारत, असी कैसी ए ना अहले हदीस है ना है मुअतमद है, वो फिर वो नहीं बोले। 20 किताबों के अंदर दूसरे बाब की उस रिवायत का, नमाज में ख्याल वाली इबारत का तुम्हारे 20 मुस्तनद मौलवियों ने इसका दिफा किया है। ये जायज है? उधर से कह रहे हो, उधर से कह रहे हो, दोगला काम नहीं करो। रुजू करेगा, होने का ऐलान करेगा। हजरत शेख फरीदुद्दीन गन शकर, ये तो नहीं पाई। और सुनो, कहते हैं सूफी, अच्छा सूफी है, कहो कि फतवा लगाओ ना फिर, जैसे हमें कहते थे। कहते हैं हमने जैसे फतवा लगाया था अब्दुल हई पर पक्का काफिर, अब भी कहते हैं पक्का काफिर। कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उससे मुलाकात करना चाहते तो वो कतरा जाती, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से पूछा, एक वक्त वो था कि तू मेरे पीछे दौड़ती थी, मैं आगे आगे भागता था, अब मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूँ, अब तू मिलने से कनारा करती है। अस्तगफिरुल्लाह, इस कुफर से। अच्छा, और जी ये किताब तारीख बगदाद, इनका इमाम जिनकी ये तकलीद करते हैं, वो कहते हैं कि ईमान अबी बकर का और ईमान इब्लीस का वाहिदुन। तारीख बगदाद किसकी है? ये भी बगदादी की है, लो जी, टाइम आउट कर लो। सनद लिखी हुई है यार छोड़ो एक मिनट, इसको ये नहीं पता कि हम किसका हवाला पेश कर रहे हैं। हम हवाला पेश कर रहे हैं, मेरा टाइम शुरू करो जी। हम हवाला पेश कर रहे हैं कि इमाम बगदादी ने लोगों के हालात जमा किए हैं, इमाम अबू हनीफा के हालात भी जमा किए हैं, सनद भी जिक्र की है, और सही सनद में क्या लेकर आए हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा को ये कहते हुआ सुना, ईमान अबी बकर व ईमान इब्लीस, अबू बकर का ईमान और इब्लीस का ईमान वाहिदुन, एक जैसा था। किसने कहा? और कहता है इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा ने। क़ाल इब्लीस या रब्बे व क़ाल अबू बकर अस्सिद्दीक। जी अच्छा, आ गया। क्या पूछ रहे हैं? जो इबारत पढ़ो, क़ाल अबू हनीफा ईमान आदम व ईमान इब्लीस वाहिद, आदम का ईमान और इब्लीस का ईमान बिल्कुल बराबर था। पढ़ो इबारत। कौन सी इबारत? आगे है कोई नहीं, आगे है कोई नहीं, वो पढ़ लेगा। अच्छा, कहते हैं नेज़ इस आयत में कुफार से खिताब है, ये किताब है जाल हक मुफ्ती अहमद यार नईमी की, कहो ये भी तुम्हारा नहीं था, सूफी था। कहते हैं कि हम तो आपकी शान बढ़ाएंगे, आप इनकिसार ये फरमा सकते हैं
نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی کو کہاں پہنچایا؟ استغفر اللہ۔ یہ نظام الدین اقامہ اہل سنت کا صفحہ نمبر 548-49 کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، بس افضل کون ہے؟ انوار شریعت نظام الدین، ان کے اپنے اکابر کی کتاب، حوالہ بتا دیا تھا آپ کو، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی، یار خود سنا کرو نا، پھر دوبارہ پڑھو، ٹائم ضائع کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 55 مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، بس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے۔ اچھا ہاں جی، ایک اور حوالہ مقیاس حنفیت پچھلی تھی، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دلیل جو دی وہ حضرت ابو طلحہ کی تھی، وہ کہتے ہیں بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تھی، آپ نے فرمایا آرستم اللیلہ، فرمایا کیا تم نے جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو پوچھ رہے ہیں، آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں، خود ہی ماننا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں پچھلے صفحے پر 279 پر کہ مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے، ایسی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے۔ کتاب مقیاس حنفیت۔ یہ دے اچھا جی، یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر فرض ہے، فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حوالہ کیا ہے؟ جال حق کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرض پڑھا رہے ہوں، نفل پڑھا رہے ہوں، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی گستاخی اور کفر کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ان کی نفل ہے، ہماری فرض ہے۔ یہ 178 کتابیں ذرا ڈھیل لے لو، ایک منٹ ہے، یہ انشاءاللہ ساری آپ کو ملے۔ ہاں بالکل۔ اچھا ہدایہ جی، اچھا میں اب آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، مقیاس حنفیت ذرا واپس کرو، حضرت موسیٰ کی توہین ہے، ذرا مقیاس حنفیت ٹائم ذرا نکالو، میں جواب میں اس میں سے حوالہ پیش کرتا ہوں، پھر واپس دے دیں گے، یہ ٹائم آؤٹ ہے جو میں لے نہیں نہیں، کیوں آپ کی کتاب مانگ آپ ہماری کتاب پر قبضہ بھی کر لے لو۔ اس طرح صفحہ نمبر 373 ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی کہا، اے رب مجھے اپنی زیارت کروا، فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان، لیکن انظر الی الجبل سے آپ پہاڑ کی طرف توجہ نہ فرماتے بلکہ عرض کرتے کہ یا مولا میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، پہاڑ کا طالب تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بجائے پہاڑ پر تجلی ڈالتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، وہی تجلی آپ کے سامنے پیش کرتے۔ اچھا ابھی یہ ایک مقیاس حنفیت مجھے ٹائم ابھی یہ ایک سیکنڈ مولانا، یہ جو پلیز ذرا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عیسیٰ جو فعل ہو گئے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ نے؟ انوار شریعت کا، ذرا پلیز دے دیں، یہ لجی انوار شریعت بول کے دے دیں، یاد رکھ دے دیں، شروع میں سوال لگا ہوا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ شیطان بھی آج شرما گئے، خدا کی قسم۔ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب میں مقیاس حنفیت، یار میں کہتا ہوں یہ سعودیہ کے ریال سمجھ کے یہ اگلی بات ڈکا گئے بھائی، یہ چلو یار یہ کیمرہ قریب کر کے لگاؤ، یہ پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے آگے یہ کھا گئے ہیں عبارت۔ بات یہ ہے، بات ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث کی، صفحہ نمبر 209 پر حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا، آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے رات کو جمع فرمایا۔ یہ عبارت پڑھی تھی میں نے،
جی میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے جمع فرمایا، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا آج رات تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی. انہوں نے عرض کیا حضور جی. فرمایا اللہ تمہیں برکت دے گا، بیٹا دے گا. اب یہ بات لکھ کر اس سے استدلال کرتے ہوئے صاحب میں کیا صنفیت جناب مولانا عمر اچھروی صاحب آپ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ نبی پاک ایسے موقع پر بھی حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب آئے یہ آگے آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا لیکن آپ لگاؤ یار یہ کیمرہ، مثل کرامن کاتبین کے ایسے واقعات سے نظر کو محفوظ فرما لیں. سن خاموش، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ یہودی بھی آج شرما گئے موجود تھے، رہ گئے انوار شریعت. یہ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا بتائیں؟ پھر مسلم شریف کہتی ہے صحابی نے گھر میں رات کو جمع کیا، حضور صبح کہہ رہے ہیں رات کو تم نے جمع کیا. کیسے جی حضور نے؟ تو پھر کیسے انہیں پتا چلا کس نے جمع کیا یا نہیں کیا؟ خاموش، انوار شریعت. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ حدیث پوری پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے. سنیں انہوں نے کیا کہا، مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی تو جان کر دیکھ دیتے. یہ میرے پاس موجود ہے سیرت سنائی. انہوں نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں، مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے، محمد فوت ہو گئے، پس افضل کون؟ یہ نیچے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، یہود کے ڈر کے مارے تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے، اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے. اس کو انہوں نے کیا کہنا؟ گستاخی. اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب الزامی جواب. یہ جیسے سیرت سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا. آؤ سنو، مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا. عیسائی مشن نے اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے. مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے. مولانا ثناء اللہ مرد سر سے انہیں بلایا گیا. انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا، عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے. مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 مردوں کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں؟ مولانا مولوی صاحب کیا لکھے ہو؟ یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں. اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا سی کتنے پڑھے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھ کے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اب آؤ یہ میرے پاس اسی طرح کا جواب، میرے پاس کمالات عزیزی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. یہ الزامی کمالات عزیزی ادھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے. انہوں نے الزامی جواب دیا. کس کو دیا؟ اس کو جس نے اس کو سوال اعتراض کیا. مولوی صاحب خاموش ہو کر بیٹھو. یہاں سیرت سنائی والا اسی طرح الزامی جواب دے کر اب اس کو میں پکڑ کر کہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتی ہے. یہ خیانت مت کرو، یہ کمالات عزیزی ہے. اس میں اسی طرح کہا گیا. سنو جی، ایک پادری نے سوال کیا تمہارے پیغمبر نے وقت قتل امام حسین سے فریاد نہ کی، حالانکہ حبیب کا محبوب محبوب تر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے تشریف لے گئے، پردے غیب سے آواز آئی تمہارے نواسے پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا، لیکن ہم کو اس وقت اپنا بیٹا عیسیٰ سلیب پر چڑھا ہوا نظر آیا. اب میں کہوں کہ یہ شاہ عبد العزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، اللہ کا بیٹا. اب اگلی بات، انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے امام ابو حنیفہ کو بھی کافر ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں کہتا ہوں نکالو فتاوی نظیریہ. جگہ جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی ولایت اور ان کی عظمت کا انکار کرے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے. اب میں آگے اور بیان کرتا چلوں. لے آؤ فتاوی سنائیہ. مولوی صاحب نے سب لوگوں نے سنا فتاوی سنائیہ سب کے سامنے. لوگوں آپ لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ ہے. سنو یار پھر بولو کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ ہے. آؤ جی یہ فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 وحدت الوجود. ثناء اللہ مرسدی بار بار بتا دیے ابھی میں نہ بولے. وجود کے وحدت الوجود، وجود کے اصل معنی ما بالموجودیت، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی تشریح یہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بالموجودیت صرف ایک چیز ہے. شیخ محی الدین اکبر قدس سرہ نے
اس کے متعلق قرآنی روایت لکھی ہے. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ کسی مکان کی کوٹھیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائیں, کوئی سفید, کوئی سرخ, کوئی سبز, کوئی سیاہ. ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا, مگر باریک نظر والا لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا. قرآن مجید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے, جو بالکل ٹھیک ہے. اور کافروں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کو ماننے والا گھر کو لگ گئی آگ, گھر کے چراغ سے لے آؤ شاہ اسماعیلی کتاب. اب دے دیتے ہیں. اب اگلی بات, میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, ہدایت انفیہ بھی دے دیں. جال حق کے اندر انہوں نے کہا, حضرت موسیٰ سرکار نے انہوں نے کہا جی کہ شکاری بنا, عبارت پوری نہیں پڑھی کیونکہ پتہ سی پھنس جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے تو فیصلہ شریعہ میں شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے. سنیں تیرے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے یار, خاموش رہے. کیوں بول رہے ہیں پھر بات یہ خاموش, میری بات کوئی بھی نہیں بولا. 10 سیکنڈ ٹائم آؤٹ. کون گل کرنی نہیں کچھ اوکے اور روکو پھر آگے جڑا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی بھی نہیں بولیا. وہ بولے نا تو سچ پہلے کیا نہیں انہوں نے کیا کہ کوئی میں کہ تساں سے ادھر کوئی بھی نہیں بولنا پیا. میں کہ تساں سے ادھر کوئی نہیں بولنا پیا. اور ایک یار کہ نا ایک گھر ٹھیک ہے. اب سنو, مشبہ اور مشبہ بھی کا فرق جو نہ سمجھے وہ کون ہے؟ پرلے درجے کا جائز. یہاں پر مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب تقویت الایمان یہ کہہ رہے تھے نبی بڑے بھائی جیسا, تو کل انما انا بشر مثلکم کی رٹے لگا رہے تھے, تو مفتی صاحب نے فرمایا بے وقوفو, اور نبی ہم جیسا نہیں, نبی ہم جیسا نہیں, نبی کو اس طرح کہنا توہین ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تو وہ ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے. جس طرح شکاری کا کام ہوتا ہے شکار کو قابو کرنا, اس طرح مصطفیٰ کریم نے کافروں کو قابو کر کے جہنم سے بچا کے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب میں آگے سنو, اگر یہی بات ہے مولوی صاحب, میں کہوں اے مولوی صاحب جناب چل یار غلط نہیں کہتا شعر نے, میں کہنا کدھر لگا سن شعر ہے, مثال دوں گا اور پیچھے انہوں نے صدر صاحب دم ڈھونڈنا شروع کر دیں. ایک بھائی بات کرو, ان کے صدر صاحب ان کے آگے لا کر کچا گوشت ڈالیں کیونکہ شعر ہے. اور شعر کی جو مشابہت کی وجہ ہے اس حوالے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی گدڑ کہے تو اس کے آگے آ کر مرغیاں مری ہوئی ڈال دو. اسی طرح انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے, اور تشبیہ میں من کل الوجوہ مشبہ مشبہ بھی کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا. کوئی نہیں بول رہے ہیں, کوئی شعر دی ساتھی. اور پھر سنو اگر یہی بات ہے, اور سنو یہ میرے پاس موجود ہے یہ انفاس العارفین, انکار کتنے کرے گا جتنے جائے گا سٹ سر دے بجاؤں گا. کیسے جائے گا تم؟ سنو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے, کہتے ہیں اللہ کی مثال پانی کی, جیسے ایک لوٹے میں ریت ڈالو اس میں پانی ڈالو, یہی مثال اللہ کی ہے کہ وہ کائنات میں موجود ہے. اب اس کے کہنے کے مطابق مشبہ مشبہ بھی کو اگر ایک جیسا مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کافر کہو گے؟ ہمت کر کے دیکھو. اور رہ گئی بات آگے, یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی ثنائیہ, آؤ ذرا سنو. انہوں نے وحدت الوجود کا کیا کیا بھائی؟ بولو انکار کیا شرک اور کفر کا. اور سنو اپنے بزرگان کی گل سنو, انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا. بڑی پیاری گل سنو یار, کہتے ہیں قادیانی آواز. مولوی صاحب سبق کٹو بڑا مزہ آئے گا جی. سنیں صفحہ 148 قادیانی آواز. مرزا صاحب قادیانی نے بھی ایک ٹریکٹ وحدت الوجود کے متعلق لکھا. اس میں وہ لکھتے ہیں وجودی ارزرہ کو خدا مانتے ہیں, جیسے یہ کہتا ہے, جیسے مرزائی کہتا ہے ویسے یہ کہتا ہے. پھر بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ وجودی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو زور سے کاٹنا چاہیے, اگر وہ سی کرے تو کہنا چاہیے کیا خدا سی کرتا ہے؟ پتہ چلیا وحدت الوجود کا انکار مرزائیہ کا کام ہے.
अच्छा अब जी एक सेकंड रुक जाए बंद कर दो हमारे अपने हम वही तो बात देंगे अभी देंगे हम बिल्कुल मौलाना जरा एक मेहरबानी करके अगर लतीफ़े बगदादी वाली साहब के हवाले से चले जी शुरू करें आपसे भी गुजारिश नहीं कर सकते कि हमें इंग्लिश का बैठने की बहुत ऐसे गलत इशारे कर रहे वो पीछे होने की चुप करा दो के बिना फिर भी उन्होंने ठीक है टाइम शुरू करो चलो जी देख लवांगे ये तो उन्हें पता लग जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 148 जिससे वहां वो पढ़ रहे थे मसला वहदतुल वजूद का माना बयान करते हैं कहते हैं मसला वहदतुल वजूद है इसके दो मानी हैं एक मवाफिक शरा और दूसरा मुखालिफ शरा एक तो माना यह है कि जो वो शरीयत के ऐन मुताबिक है दूसरा शरीयत के खिलाफ है शरीयत के मुताबिक क्या है सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है जिसका नाम अल कय्यूम है सुभान अल्लाह ये वो हवाला है कि वहदतुल वजूद जो सही जिसका तशरीह की जाए कि ये माना कर लिया जाए कि सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है ये तो सही है दूसरे माने में मौजूदात बलिहाज असल के सब एक हैं इस पर तबसरा क्या है मैं कहता हूँ कि ये मुरव्वजा तसव्वुफ जोगियों और साधुओं का फलसफा है हमाउस का अकीदा सरी कुफर है कुरान और हदीस की तकजीब है इस अकीदे पर न अल्लाह ताला माबूद रहता है न खालिक न राजिक न आबिद न माबूद फिर न कुछ हलाल न हराम ऐसे ख्यालात रखने वाले और फिर मुसलमानी का दम भरने वाले हकीकत में शैतान के बंदे हैं बेईमान हैं ये लोग महज तकिया और निफाक के तौर पर शरीयत का दम भरते हैं यानी ये उन्होंने बतला दिया कि वहदतुल वजूद का जो दूसरा माना जिसमें ये अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है दगाबाज नहीं ये वही अकीदा कुफर है जिसको सनाउल्लाह साहब ने सफा 148 पर बयान किया वहदतुल वजूद की दो तशरीह हैं
ان دونوں میں وجود کے معنی قابل غور ہیں. وجود کے اصلی معنی ہے ما بہل موجودیہ، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے وحدت الوجود کا. دوسرا معنی اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کا معنی وحدت الموجود کے ہوں گے، جو بالکل ٹھیک ہے. مولانا سیال کوٹھی کا مطلب غالباً یہی تھا. وحدت الوجود کی دوسری تشریح میں وحدت الموجودات لیے جاتے ہیں. یہ تشریح ایسی ہے کہ اس کو کوئی اہل شرع نہیں مان سکتا. سبحان اللہ. یہ وحدت الوجود کا انکار کر دیا انہوں نے. آؤ جناب اب دیکھو کتاب المجروحین، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا لو ان رجلا عبد هذا النعل، ایک میں ہے نعل ایک میں ہے بغلہ، تقربا بذلك الى الله جل وعلا لم ارى ذلك باسا، کہ جو آدمی کسی جوتے کی عبادت کرے، امام صاحب فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھو جی بنیاد، یہ دیکھو جی رد المحتار صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی پھر کیا کرتا ہے؟ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ، اللہ وہ خون کے ساتھ فاتحہ لکھتا ہے. کہاں پر؟ اپنی پیشانی پر یا ناک پر. پھر کہتے ہیں جاز للاستشفاء، کہ یہ علاج کے لیے جائز ہے. وہ کہتے ہیں وہ بالبول ایزن، اسی طرح پیشاب ابھی فاتحہ لکھنا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمارا یہ مذہب نہیں. اسی کتاب میں آخر میں لکھا ہے وَهُوَ الْفَتْوَى، فتویٰ بھی ہمارا حنفیوں کا یہی. 154 یہ ذرا دے دیں. اچھا یہ اصول کرخی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر آیت، قرآن کی ہر آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے گی اس کو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح پر کیا جائے گا. اور اسی طرح نبی کی حدیث بھی جب وہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے، صفحہ نمبر 373. مولانا یہ ایک وائلیشن آپ کر رہے ہیں. فقہی عبارات ہمارا باس نہیں ہے. کفری اور شرعی یہ عبارت یہ ختم ہے، یہ عبارت نہیں چلے گی. جیسے آپ فقہی بات دے رہے ہیں میں جس لاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے جی. چلو یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. کامیاب جو آدمی جو آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹائم اپ کریں، آپ انتظامیہ والے دوست سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے ہماری شرط لکھی ہے اس جیسی بات جب پیش کر دی جائے. شبلی رسول اللہ کٹو. آپ نے گھوڑے کو خدا بنایا. وہ گھوڑا لکھا ہی نہیں وہاں گھوڑا. گھوڑا نہیں لکھے ہوئے جی لکھے ہوئے کٹو نا پھر بارہ نہیں جی لکھے ہوئے کٹو تو صحیح بارہ تو اپنے ٹائم تے ہونی نہیں. اچھا سنے اگر انہوں کی کتاب جو میں کڈا کے خدا گھوڑا ہے کٹو نا تو فتوا لاواਂਗੇ کٹو فتوا لاؤ گے لوگوں تو سن لے بزرگاں کا نام ڈیڈی جان کا نام آئے گا نا اپنے ٹائم تے درمیان میں گڑبڑ. اچھا یہ آپ نے شبلی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے شبلی کو کافر کہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. چلو جو بھی ہم تو کلمہ اس کا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ پڑھایا ہے. آپ پڑھیں آپ نے شبلی کو کافر کہا ہے. کلمہ جو ہے ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے. کسی کو کافر کہنا یا نہ کہنا یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے موضوعات الکبریٰ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا معنی انہ لا یاتی نبی، کہ اس کے بعد کہ نبوت میں نبی نہیں آئے گا. یعنی وہ یہ ہے کہ نبوت آ سکتی ہے، امتی نبی آ سکتا ہے. صفحہ نمبر یہ ہے 192. ایک دن شہنشاہ اولیاء حضرت شاہ نقشبندی بخاری رحمت اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے مقالات ابو البیان، محمد سعید احمد مجددی،
यार इन्होंने कहा देखे मौलाना खुदा का वास्ता टाइम हो खुदा गया, का भाई यार खुदा का वास्ता नहीं असी इन्हां ते हम अकाबिर दियां पढ़ाई कला कले जेड़ा मुकर्रर उसकी किताबां पढ़ छड़ रहे हो सईद अहमद मुजद्दी बड़ा काबिल मुजद्दी कौन है भाई नहीं काबिल ओए मुकर्रर कल का कौन है ये चलो फारग चाहत से किताब का से आप फतवा मैं तेरे को ले लवाऊंगा शर्त के अंदर मौजूद है फारग की मालूम करो आप अगर सुन मौलवी मैं उन्हें नायतुल्लाह से ये किताबें शुरू करने लगी असी सब तो पहला उसके ऊपर काफिर दा फतवा ला कौन हो गया सारे दिलाओ आज कार जासो ते कितने दा आपसा से तैयार हो सी उनका टाइम है अहमद रजा ने भी केरा से दलील दे दी थी कार ही ने दी साहब जो सा शुक्र मस्ती के बना असल में तो सदे मोतबर इस्माइल देवी दा जिस दी इमारत दा बिया मुस्तरद किताब में असल दिफा किताब आप पे क्या नाम है? बैठे यार फोन से नाम से बैठे आप बैठो मुझे टाइम चेक आप बैठे रहिए बस क्या है दिफा कर करके मोतबर उलमा का ये मलफूजात अहमद रजा खान जी और अब्दुल वहाब अकाबर औलिया में से हैं और सैयद अहमद बदवी कबीर के मजार पर बहुत बड़ा मेला और हजूम होता था। इस मजलिमे में चले आते थे कि एक ताजिर की कनीज पर निगाह ये पड़ी। गैर मुतल्ला के बारत है क्यों? इसके अंदर क्या गुस्ताखी खुदा शिर्क और कुफर है मैं बताता हूँ, मौलवी साहब मैं साबित करूंगा। साबित करेंगे कुफर और मैं एक बात बताऊं इसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा क्या करोगे ठीक है हम कुफर साबित करेंगे आपके गैर मुस्तनद मौलवियों की जो अगर आप कहते हैं तो फिर आपके मुस्तनद मौलवियों की बात पेश की जाएगी तो इन्हें देखो मसला ये है कि हम आपके अकाबिर की इबारत से फिक्र बातें पेश करते हैं तो हम भी फिक्र बातें आपके मुस्तनद मौलवियों की पेश करेंगे ठहरो ठहरो मैं पेश कर रहा हूं कुत्ते का पेशाब पाके चलो खंजीर का पेशाब पाके मैं पेश करूंगा ये हिदाया ना लेके आया कि कुत्ते का गोश्त नहीं खाना चाहिए खाया करना कुत्ते का गोश्त खाना नहीं चाहिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं देखो यार आप लोग लड़ाई कर रहे हैं आप लोग लड़ाई कर रहे हैं नहीं, अपना मोटो बयान करें आप लोगों आप लोग मैं मेरी समझता बात हूँ सुने चौधरी साहब बात सुनेंगे आप लोग बात करें चौधरी साहब इम्तियाज साहब मैं कसम से मेरे पास ये बेशुमार किताबें वो किताब छोड़ दी ना बस वो छोड़े कौन सा पेश कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही ना करे ना कितनी बात भाई तो जुबान की जो इबारत पेश करोगे मैं फिक्र से निकालूंगा लेकर आया हूं पति वो भी चलो आपका वो भी जो है ना शौक खत्म हो जाएगा आज जुतियां का हथियार है जो काफर के अपने तुसी ए इंसाफ हो बैठे यार बैठे यार वैसे बात की इसका इलाज लेकर आया फकीर जेडी गाड़ी तय होगी जो किताब नहीं पेश करनी खत्म होगी रख देती हूं असल मसला ये है कि जदों अब्दुल हई दी पेश कर रहे सर मैं अब्दुल हई जो बंदी बंदी सी साहब शाह इस्माइल यार सुनो अब्दुल हई जो सारे लोग तानू चबड़ कहणगे ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਬਲ ਕੇ ए ते तू कुत्ता है जो वो कुत्ता है तू सूर है Thank you.